میرا دوسرا کوشچن یہ تھا کہ اگر آپ کے نزدیک حضرت عائشہ جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں، ایسے ہے؟ نہیں، ہم نہیں کہتے کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ مسلمان ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلب کہ وہ زوجہ رہی ہیں آخری عمر تک جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جی ہاں، بالکل بالکل۔ ٹھیک ہے، وہ ام المومنین ہوئی۔ یعنی کوئی ان سے شادی نہیں کر سکتا تھا، جیسے اپنے ماں سے شادی نہیں کر سکتے ٹھیک اس سے شادی نہیں کر سکتے۔ اور تو یاری صاحب اگر مسلمان سے مومن بننے کے لیے سارا اماموں پہ ایمان لانا ضروری ہے؟ جی ہاں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب شہادت لیتے تھے تو 12 اماموں کی بھی شہادت لیتے تھے کسی کو مسلمان کرنے کے لیے؟ اس زمانے میں اس زمانے کا امام جو تھا نا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہر زمانے میں دیکھیں ہر شخص دین کی جو باتیں ہیں، جو آنے مستقبل کی باتیں ہیں، وہ سب کے لیے ضروری نہیں ہے۔ بہت افراد ہیں ابھی تو وہ بھائی وہ ان کے مسلمان ہو رہے ہیں، ان کو کچھ بھی پتہ نہیں، نماز کا بھی روزے کا بھی نہیں پتہ، ٹھیک ہے نا؟ تو ان کے لیے صرف ان کے زمانے کا جو امام تھا ٹھیک ان کی معرفت لازم و ضروری ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت، ٹھیک ہے نا؟ ان کے بعد کا جو امام ہے امیر تو المؤمنین علیہ السلام، امام اجازت دیں جی اجازت جی دیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مثلا ابھی ایک شخص مسلمان ہو رہا ہے، اس کو کچھ نہیں معلوم، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس زمانے کا جو امام ہے، یعنی خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی جو ہے ان کو شہادتین پڑھا دیتے ہیں، وہ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان یہی ہے کہ مجھے امر ہے، اللہ کی جانب سے حکم ہے کہ میں لوگوں سے جنگ کروں اس وقت تک کہ وہ شہادتین پڑھیں۔ جب شہادتین پڑھیں گے تو اسلام میں داخل ہیں، اسلام میں داخل ہیں، پر ان سے جنگ کرنا حرام ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اسلام صرف ایمان صرف اسی میں خلاصہ نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص مومن بننا چاہتا ہے تو بالکل اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کے اہل بیت اطہار، ان کے اوصیاء، ان کے خلفاء کی معرفت ضروری ہے اور ان کو جاننا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متعدد مختلف احادیث میں بار بار انہوں نے اس بات کا ذکر فرمایا ہے کہ میرے بعد ان کی حیات میں امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام امام تھے، لیکن وہ کسی کو امر و نہی نہیں کرتے تھے، کسی کو امر و نہی صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھا۔ لوگوں کی لیڈرشپ اس زمانے میں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا۔ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام میں، ان کی تعظیم میں نہ کسی کو حکم دیتے تھے، نہ کسی کو نہیں کرتے تھے، نہ کسی اپنا لیڈرشپ چلاتے تھے اس وقت جب، لیکن ان کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اصرار کیا کہ میرے بعد جو ہے میرے اہل بیت علیہ السلام، نمبر ایک ان کا علی علیہ السلام، ان کے بعد امام حسن علیہ السلام، پھر امام حسین علیہ السلام، پھر 12ویں امام تھے۔ تو یہ متواتر احادیث میں اس کا ذکر ہے۔ جی سر، مزید حکم۔ تو امام مہدی علیہ السلام کا تو ہمارے سامنے ظہور ہی نہیں ہوا، تو ہم جو ان سے پہلے امام ہیں ان پہ مطلب کہ ایمان تو رکھتے اور امام مہدی علیہ السلام پہ پھر نہ رکھتے۔ تو اگر ان سے پہلے پہ امام ایمان رکھتے ہیں نا تو ان کی احادیث بہت زیادہ ہے، ان ائمہ علیہ السلام کی احادیث متواتر ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، امیر المؤمنین علیہ السلام سے، امام حسن سے علیہ السلام سے، امام حسین علیہ السلام سے، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ سے، امام باقر علیہ السلام سے، امام زین العابدین علیہ السلام سے، امام صادق علیہ السلام سے، ان سے متواتر روایات ہیں کہ ان پہ ایمان ضروری ہے، ان پہ ایمان ضروری ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ کی مرضی کی بات ہوتی کہ بھائی ہم صرف جو بھائی گزرے والے ہیں ان کی پہ ایمان لاتے ہیں، آنے والے پہ ایمان نہیں رکھتے، اگر آپ کی مرضی کی بات ہوتی تو چلو کوئی بات نہیں، لیکن دین ہماری مرضی کی نہیں ہے۔ اگر آپ ان سے پہلے کے مانتے ہیں تو ان کی دین احادیث تو ہماری مرضی متواتر ہیں، ہے۔ ہاں ان کے احادیث بہت زیادہ ہیں کہ 12ویں امام جو ہوگا وہ امام حسن عسکری علیہ السلام کا بیٹا ہوگا، اور وہ ان کی ولادت جو ہے، ولادت کے بعد ان کی طویل غیبت ہوگی، اس غیبت میں بہت سارے لوگ حیرت و سرگردانی میں مبتلا ہو کے مرتد ہو جائیں گے، اور ان کے غیبت کے زمانے میں ظلم بہت ہوگا، لیکن جو شخص ان پہ ایمان رکھے گا غیبت میں اور ان کے تشریف آوری کا انتظار کرے گا، ایسا ہوگا جیسے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے خیمے میں ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے خیمے میں ہے۔ تو یہ روایات بہت زیادہ ہیں، اس لیے ایمان ان پہ بھی ضروری ہے۔ مزید حکم۔ تو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلب کہ وہ زوجہ رہی ہیں آخری عمر تک جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جی ہاں بالکل بالکل. ٹھیک ہے وہ ام المومنین ہوئی. یعنی کوئی ان سے شادی نہیں کر سکتا تھا، جیسے اپنے ماں سے شادی نہیں کر سکتے ٹھیک. اس سے شادی نہیں کر سکتے. اور تو یعنی صاحب اگر مان سے مومن بننے کے لیے سارا اماموں پہ ایمان لانا ضروری ہے. جی ہاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب شہادت لیتے تھے تو 12 اماموں کی بھی شہادت لیتے تھے کسی کو مسلمان کرنے کے لیے. اس زمانے میں، اس زمانے کا امام جو تھا نا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. ہر زمانے میں دیکھیں ہر شخص دین کی جو باتیں ہیں، جو آنے مستقبل کی باتیں ہیں، وہ سب کے لیے ضروری نہیں ہے. بہت افراد ہیں ابھی تو وہ بھائی وہ ان کے مسلمان ہو رہے ہیں، ان کو کچھ بھی پتہ نہیں، نماز کا بھی روزے کا بھی نہیں پتہ، ٹھیک ہے نا. تو ان کے لیے صرف ان کے زمانے کا جو امام تھا ان کی معرفت لازم و ضروری ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت، ٹھیک ہے نا. ان کے بعد کا جو امام ہے امیر تو المؤمنین علیہ السلام. امام اجازت دیں اجازت دیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مثلا ابھی ایک شخص مسلمان ہو رہا ہے، اس کو کچھ نہیں معلوم، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس زمانے کا جو امام ہے، یعنی خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی جو ہے ان کو شہادتین پڑھا دیتے ہیں، وہ مسلمان ہو جاتے ہیں. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان یہی ہے کہ مجھے امر ہے، اللہ کی جانب سے حکم ہے کہ میں لوگوں سے جنگ کروں اس وقت تک کہ وہ شہادتین پڑھیں. جب شہادتین پڑھیں گے تو اسلام میں داخل ہیں، اسلام میں داخل ہیں، پر ان سے جنگ کرنا حرام ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن اسلام صرف ایمان صرف اسی میں خلاصہ نہیں ہے. اگر کوئی شخص مومن بننا چاہتا ہے تو بالکل اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کے اہل بیت اطہار، ان کے اوصیاء، ان کے خلفاء کی معرفت ضروری ہے اور ان کو جاننا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متعدد مختلف احادیث میں بار بار انہوں نے اس بات کا ذکر فرمایا ہے کہ میرے بعد ان کی حیات میں امیر المؤمنین علیہ السلام امام تھے، لیکن وہ کسی کو امر نہی نہیں کرتے تھے، کسی کو امر نہی صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھا. لوگوں کی لیڈرشپ اس زمانے میں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا. امیر المؤمنین علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام میں، ان کی تعظیم میں نہ کسی کو حکم دیتے تھے، نہ کسی کو نہیں کرتے تھے، نہ کسی اپنا لیڈرشپ چلاتے تھے اس وقت لیکن ان کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اصرار کیا کہ میرے بعد جو ہے میرے اہل بیت علیہ السلام. نمبر 1 ان کا علی علیہ السلام، ان کے بعد امام حسن علیہ السلام، پھر امام حسین علیہ السلام، پھر 12ویں امام تھے. تو یہ متواتر احادیث میں اس کا ذکر ہے. جی سر مزید حکم. تو امام مہدی علیہ السلام کا تو ہمارے سامنے ظہور ہی نہیں ہوا.